سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کی زیر قیادت تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ وصول کرنے کے الزامات ثابت ہو جانے کے بعد اب خان صاحب اور پی ٹی آئی کے مستقبل کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ جوڈیشل کونسل آف پاکستان کے حالیہ اجلاس میں منصفوں نے جو رویہ اپنایا وہ ریاست کی مضحکہ خیز صورتحال کا ثبوت ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ آئین سے کھلواڑ کرنے والی قومیں ایک دن اقوام عالم میں مذاق بن جاتی ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اس مملکت خداداد میں ایک ہی تو صادق اور امین تھا، ایک ہی تو تھا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، ایک ہی تو تھا قومی غیرت کا استعارہ، حریت کا ہمالہ، سامراج دشمن، حقیقی آزادی کا دائی، امپورٹڈ حکومتوں کا منکر۔ لیکن اب خبر آئی کہ یہ سب زیب داستان کے لیے تھا، یہ کہانی گھڑی گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یعنی محض مذاق کی تصحیح۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ 8 سال بعد سنا دیا۔ اکبر ایس بابر نے جو الزامات پی ٹی آئی چیئرمین پر عائد کیے تھے، کمیشن نے ان کی تصدیق کر دی، یعنی باہر سے ممنوعہ فنڈنگ آئی، افراد سے بھی اور اداروں سے بھی، جس میں غیر ملکی بشمول ہندوستانی بھی شامل ہیں۔ عارف نقوی کی منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنی ابراج سے بھی عطیات آئے۔ 13 ایسے اکاؤنٹس بھی سامنے آئے جو کہ پی ٹی آئی کے تھے، لیکن انہیں الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران نے پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق اپنے حلف نامے میں جھوٹ بولا۔ کمیشن نے پی ٹی آئی کو شکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کمیشن نے باقی کارروائی کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے، جس نے عمران خان کو نااہل کروانے اور تحریک انصاف پر پابندی عائد کروانے کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ غالباً یہ 2016 کی بات ہے۔ حنیف عباسی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ عمران خان نے پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جھوٹا حلف نامہ داخل کروایا ہے، لہٰذا انہیں آئین کی شق 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے، جس پر سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ ایسا کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن اس بات کی تصدیق کرے کہ پارٹی نے ممنوعہ فنڈنگ وصول کی۔ حماد غزنوی سپریم کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مائی لارڈ، اب الیکشن کمیشن نے تصدیق کر دی ہے، ممنوعہ فنڈنگ وصول کی گئی۔ اب کیا حکم ہے؟ اگر حکومت یہ ریفرنس بھیجتی ہے تو کیا یہ کیس بھی عدالت عظمی ہی سنے گی؟ اس معاملے سے جڑی ہوئی فائنینشل ٹائم کی خوفناک خبر بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں عمران خان پر سنگین تر الزامات لگائے گئے ہیں۔ مختصراً اخبار کہتا ہے کہ عمران کو مسٹر پاشا نے عارف نقوی، ہندو تاجروں اور متحدہ عرب امارات کے طاقتور شہزادے سے ملوایا، جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے عمران کو فنڈنگ دی۔ ان مقاصد میں سی پیک کو روکنا اور گوادر کے منصوبے کو ترک کرنا بھی شامل تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کو ابراج گروپ نے منی لانڈرنگ کا پیسہ بھجوایا تھا۔ یاد رہے کہ عارف نقوی لندن میں مالی فراڈ کے الزامات پر قید میں ہیں، جبکہ امریکہ منی لانڈرنگ کیسز میں ان کی حوالگی چاہتا ہے۔ عارف نقوی اگر سال کے آخر میں امریکہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو تحقیقات میں عمران خان کا ذکر خیر بھی متوقع ہے۔ کچھ حساب تو عمران کے امریکہ مخالف بیانیے کو آنے والے اس خطرے کی پیش بندی بتاتے ہیں، چنانچہ یہ سیدھا سادہ پاکستان کے مفاد کو زک پہنچانے کا کیس ہے۔ قانون کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے، مگر یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے جیسے کمزور اور بے اعتماد اداروں والی ریاست میں کسی مقبول سیاستدان کے خلاف عدلیہ کے فیصلے عوامی سطح پر تسلیم نہیں کیے جاتے۔ اداروں کی ساتھ ہوتی تو اور بات تھی۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اگر طاقتور لوگ جوئے سیاست کو اپنی فطری بہاؤ پہ نہ بہنے دیتے تو ہم آئین کے بادبان تلے معاشرے کی کشتی کو محفوظ ساحلوں کی جانب دھکیلتے رہتے، مگر ایسا نہیں ہو پایا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ہی مقبول سیاستدانوں سے جڑتی رہی، لہٰذا ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنتے رہے اور عدلیہ اور قانون بے اعتبار ہوتے چلے گئے۔ حسین شہید سہروردی اور باچا خان سے ذوالفقار علی بھٹو تک درجنوں قومی رہنماؤں پر بے سروپا کیسز بنائے گئے، کوئی سردار کھینچا گیا، اکثر عقوبت خانوں میں دھکیل دیے گئے، مگر وقت سب سے بڑا منصف ٹھہرا۔ تاریخ کی عدالت نے ان سب سیاستدانوں کو باعزت بری کر دیا۔ نواز شریف کا کیس اس ضمن میں بہترین مثال ہے۔ کبھی اسے ہائی جیکر قرار دیا گیا اور کبھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اسے جھوٹا اور خائن بتایا گیا، وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا، پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا، جیل کی کوٹری میں ڈالا گیا، اور ابھی اس کی تصویر اور آواز میڈیا پر دکھانا ممنوع ہے۔ خودسر سیاستدانوں کو سبق سکھانے کے لیے اداروں نے ہماری تاریخ میں اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب اگر وہ کسی
किसी सचमुच के मुजरिम को भी सजा दें तो कोई नहीं मानेगा, और यही एक बात इमरान खान के हक में जाती है। बकौल हम्माद, ये गुज़िश्ता 75 साल की गिरहें हैं और पलक झपकते नहीं खुल सकती, मगर कहीं से तो आगाज करना होगा। अब हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब तो जितवा नहीं सकते और न ही भुट्टो साहब को वापस ला सकते हैं, मगर नवाज शरीफ अभी हयात है। हम इनके खिलाफ मज़ाहिका खेज केसेस वापस लेकर इनकी पाकिस्तान बाइज्जत वापसी का रास्ता हमवार कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सियासत की तरफ पहला कदम हो सकता है। हम्माद गजनवी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए और खुद बराह करम पीछे हट जाएं। इसमें आप और आपके इदारे की बेहतरी है, वरना जो बचा है वो भी लुट जाएगा। जब तक खेल तमाशा हो सकता है होता रहा, लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं रही, लिहाजा अब बस कर दीजिए, क्योंकि आइन से खिलवाड़ करने वाली कौमें एक रोज अक़वाम आलम में मजाक बन जाती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।